پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مسلسل ان ایکشن۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ساہیوال میں پاک فوج کے 30 ریلیف کیمپس قائم۔ ہیڈ سدھنائی میں متاثر ہونے والے پلرانگو بند کو بحال کر دیا گیا۔ تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن۔ مظفر گڑھ کے پانی میں ڈوبے دیہات سے مقامی افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کو علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ 365 نیوز سیلاب متاثرین کی مشکلات اجاگر کرنے میں آگے۔ خبر نشر ہونے کے بعد نجی فاؤنڈیشن حرکت میں آ گئی۔ متاثرین کو کھانا اور مویشیوں کے لیے چارہ فراہم کر دیا۔ متاثرین 365 نیوز اور نجی فاؤنڈیشن کے مشکور۔ مغربی ہوائیں بھی بارشیں برسانے کے لیے تیار۔ محکمہ موسمیات نے 7 سے 9 ستمبر کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مغربی ہوائیں کل راجستھان سے سندھ میں داخل ہوں گی۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ سجاول، دادو، سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بھی تیز بارش کا امکان۔ پنجاب میں بھی کل سے 8 ستمبر کے دوران بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، ملتان، مری، گلیات، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارشیں متوقع ہیں۔ تحریک انصاف نے ایوان سے باہر ایوان لگا لیا۔ پی ٹی آئی ارکان سراپا احتجاج قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ عوامی اسمبلی میں جسٹس اطہر من اللہ کے تقریر کی حمایت کا اعلان۔ برسر گوہر نے قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق عوامی اسمبلی ہائیبرڈ نظام کو ماورائے عدالت سمجھ کر مسترد کرتی ہے۔ 26 ترمیم کے خلاف دائر پٹیشنز فل کورٹ میں سنی جائیں۔ ارکان نے قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ برسر گوہر بولے، ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا۔ این ڈی ایم اے سے بھی شکوہ کر ڈالا۔ اسد کیسر بولے، ہمیں ہمارا آئینی حق نہیں دیا جا رہا۔ اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار، کہا اپوزیشن کا قومی مسائل اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ریلیف سرگرمیوں کے لیے این ڈی ایم اے کو 1 ارب 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ بلوچستان میں سیاسی جماعت کے جلسے پر دہشت گرد حملے کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور۔ علیمہ خان پر میڈیا گفتگو کے دوران انڈا پھینک دیا گیا۔ واقعہ ڈیالہ جیل کے باہر پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق میڈیا سے سوال جواب کے دوران 2 لڑکیوں نے انڈا پھینکا۔ پولیس نے دونوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا۔ خواتین کا تعلق خیبر پختونخوا سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈیالہ جیل میں شریک تھیں، احتجاج کے دوران شامل ہوئی۔ علیمہ خان کے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکا۔ بانی کی ہمشیرہ بولی، ہمیں پتہ ہے حملہ کس نے کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علیمہ خان پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسی حرکت سے سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، سیاسی تناؤ بڑھے گا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا نواب شاہ کا دورہ۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا۔ طالبات سے بات چیت۔ شہید بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ٹرانسپلانٹیشن کا بھی دورہ۔ ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کو زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت نوٹس کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لاجر بینچ تشکیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت 10 ستمبر کو ہوگی۔ لاجر بینچ کی سربراہی جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے۔ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس بھی بینچ میں شامل ہوں گے۔ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے والے جسٹس سردار اعجاز احساق بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ ہادی برحق کے ولادت کا جشن۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت کل مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ عید میلاد النبی کی آمد پر گلیاں بازار سج گئے۔ سبز پرچم، جھنڈیوں اور روشنیوں کی بہار۔ مساجد اور اہم عمارتوں کو سجا دیا گیا۔ ہر سوں درود و سلام کی صدائیں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے نعتیہ جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی سے سکھر تک مسافر ٹرین چلے گی۔ 6 ارب کی سرمایہ کاری سے مسافر ٹرین چلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔
کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن کی صفائی ستھرائی کا کام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دینے کا فیصلہ، کراچی تاروہڑی ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ریلوے دنیا بھر میں کماتی ہے، افسوس پاکستان ریلوے خسارے میں ہے۔ پیوٹن اور مودی کے چین جانے پر ٹرمپ بے چین، امریکی صدر نے طنز سے بھرے جملے کس دیے، لکھا خدا کرے دونوں ممالک کا چین کے ساتھ مستقبل طویل اور خوشحال ہو۔ ٹرمپ نے پیوٹن اور مودی کی چینی صدر کے ساتھ تصویر شیئر کر دی، لکھا ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے بھارت اور روس کو چین کے ہاتھوں کھو دیا۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو بھی چند روز قبل طنزیہ پیغام دیا تھا، لکھا تھا امریکہ کے خلاف سازش کرتے ہوئے پیوٹن اور کم جونگ کو نیک خواہشات بھیجتا ہوں۔ شاہینوں کی ٹرائی سیریز کے فائنل میں رسائی، متحدہ عرب امارات کو 31 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 171 رنز بنائے، فخر زمان کی قابل فخر اننگز، 44 گیندوں پر ناقابل شکست دھواں دھار 77 رنز۔ محمد نواز کی بھی 37 رنز کی اننگز، یو اے ای کی ٹیم 140 رنز ہی بنا سکی۔ ابرار احمد 9 رنز پر 4 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگا چکے، میچ کے ہیرو بھی قرار پائے۔ افغانستان کی یو اے ای کے خلاف بیٹنگ جاری، متحدہ عرب امارات کی ٹیم پہلے ہی فائنل کے دور سے باہر ہو چکی۔ فیصلہ کن ٹاکرا پاکستان اور افغانستان کے درمیان 7 ستمبر کو ہوگا۔ میاں نواز شریف سیاست میں لائے، کہیں گے تو چلا جاؤں گا، قیادت جب بھی استعفیٰ طلب کرے گی میں حاضر ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی 365 نیوز کے پروگرام فیکٹ میٹرز میں گفتگو، کہا سول ملٹری پارٹنرشپ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں ہائیبرڈ سسٹم نے کمال کر دیا، دعا ہے یہ سسٹم کامیاب رہے۔ میاں نواز شریف سیاست میں لائے، کہیں گے تو چلا جاؤں گا، قیادت جب بھی استعفیٰ طلب کرے گی میں حاضر ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی 365 نیوز کے پروگرام فیکٹ میٹرز میں گفتگو، کہا سول ملٹری پارٹنرشپ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں ہائیبرڈ سسٹم نے کمال کر دیا، دعا ہے یہ سسٹم کامیاب رہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب کے نقصانات اور جاری امداد پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بھاری ترجیح ہے، وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی معاونت کے لیے ہر وقت تیار ہے، لوگوں کے بروقت انخلاء اور امدادی سرگرمیوں کی لمحہ بلمحہ نگرانی بنائی جائے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب کے نقصانات اور جاری امداد پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بھاری ترجیح ہے، وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی معاونت کے لیے ہر وقت تیار ہے، لوگوں کے بروقت انخلاء اور امدادی سرگرمیوں کی لمحہ بلمحہ نگرانی بنائی جائے۔ برطانیہ کی نائب وزیراعظم اینجلا رینر کے استعفے کے بعد کابینہ میں بھی رد و بدل۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے ڈیوڈ لیمی کو وزیر خارجہ کے عہدے سے ہٹا کر ڈپٹی وزیراعظم مقرر کر دیا۔ ہوم سیکرٹری کے عہدے پر فائز یوویٹ کوپر کو نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا۔ پاکستانی نگار شبانہ محمود کو ہوم سیکرٹری بنا دیا ہے۔ اور غیر قانونی جوا ایپس، فراڈ اور ٹریڈنگ ایپس کی تشہیر، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تفتیش کا دائرہ کار وسیع، یوٹیوبر رجب بٹ، اقرا قمل اور انس علی بھی طلب، یوٹیوبر سے جوا ایپس کے حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور غیر قانونی جوا ایپس، فراڈ اور ٹریڈنگ ایپس کی تشہیر، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تفتیش کا دائرہ کار وسیع، یوٹیوبر رجب بٹ، اقرا قمل اور انس علی بھی طلب، یوٹیوبر سے جوا ایپس کے حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔